4 نہیں بخشے جاتے، 4 آدمی نہیں بخشے جاتے، 4 قسم کے مرد عورت سب کی بخشش ہو جاتی، سب کی 4۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما دے۔ کسی بھائی میں یہ عیب ہے، ابھی سن کے توبہ کر لینا، شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والا، رمضان میں بخشش نہیں، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، بخشش نہیں۔ ماں باپ کے نافرمان کے لیے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا۔ ماں باپ کے نافرمان کو یہیں سے شروع کرے گا اور آگے تک لے کے جائے گا، یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا۔ صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے، کفر شرک کی سزا بھی موت کے بعد، زنا شراب جوئے کی سزا سود کی موت کے بعد ہے۔ ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری، دل دکھانا، اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے اس کو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ، کہ کوئی نشانی بتائیں، کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ ماں باپ کا نافرمان۔ تیسرا کون ہے؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا، کبھی بھائی سے لڑا، کبھی بہن سے لڑا، کبھی خالہ سے، کبھی چاچے سے، کبھی مامے سے، کبھی تائے سے، کبھی پھوپھے سے، قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا، کینہ، شحن، ایک ہوتا ہے بغض، ایک ہوتا ہے کینہ، شحن، بغض، شحن۔ بغض کیا ہے؟ بغض کیا ہے؟ کہ مجھے انصر بھائی سے نفرت ہے، یہ بغض ہے۔ اور کینہ کیا ہے؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، نفرت کے ساتھ ان کی ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 برائیاں معاف نہیں ہیں۔ ہاں کوئی توبہ کرے تو سب معاف ہوگا، سب معاف ہوگا، سب معاف ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، فرض 70 فرض کے برابر ہو جائے گا، نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی۔ 20 رکعت 40 سجدے 60,000 روزانہ۔ یہ تمہارے کلب ایسا پٹھا جا نہ ہے کی نہ ہے، میں نے حالی تھی نہیں سور لگی ہے، تو تسی ہاں دیکھیے، چلو جوڑا بھی نہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا کلب مجھے نظر آیا۔ یہ یہاں باہر ایک چھوٹا سا پرچہ لگا دیں کہ جو یہاں آ کے تراویح پڑھے گا ہر سجدے پر اس کو 150 روپیہ دے، 150 چھوڑو 15 روپے دیے جائیں، ہر سجدے پہ 15 روپے دیا۔ ایتھے ویکھا جی لڑائیاں کیویں ہوندیاں، اے سارے پوترے دادیاں نو چاہتے لے آون گے، دوترے نانیاں نو چاہتے، نانی ٹر آج تراویح تینوں پڑھاون، دادے نانیاں نو پوچھدا کوئی نہیں، انہاں دی عید ہو جاونی۔ تسی ایتھے اعلان کر کے لکھ دیو بھئی جڑا ایتھے آوے گا نا انہوں اسی فی سجدہ 15 روپے دیواں گے۔ ایتھے پھر چھوٹے ویکھا جی کیویں چل دے۔ او میرے نبی، او میرے محبوب، او میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دلارے، راج دلارے، وہ کہہ رہے ہیں او میری امت 1 گھنٹہ لگا لو، 1 گھنٹہ 40 سجدے، ہر سجدے پہ 1500 نیکی، 60,000 نیکیاں، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی۔ اب 8 تراویح پڑھ کے آدھی مسجد خالی جا رہے، کتھے جا رہے ہو؟ کی کرن جا رہے ہو؟ کوئی کام نہیں، 8 پڑھ کے جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اے بھائی پڑھ دو، سال کے بعد آیا ہے موقع اللہ سے لینے کا، اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے۔ اور پھر جب آخری رات ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میرے بندوں کی رات کی تراویح اور دن کا روزہ، اس کے بدلے میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور آسمان پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ الخیر ابشر و اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، خوشخبری ہو، اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو۔
اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ عرفات کے دن صرف عرفہ کے دن پہلے آسمان پر، لیکن رمضان میں پورا رمضان عرش پہلے آسمان پر۔ اور میرے اللہ کہلا ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی رزق لینے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مہینے کو بناؤ، دنیا کماؤ، حلال کمانا کوئی، میں تو ویسے مذاقاً کہہ رہا ہوں، ہر ایک دنیا کمانا کوئی منع تھوڑا ہی، حلال کمانا کوئی منع تھوڑا ہی ہے، لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے، تراویح پہ زد پڑے، تلاوت پہ زد پڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے۔ قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ، جی کوئی وظیفہ دسو، کوئی وظیفہ دسو، لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان کا کوئی خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ۔ میرا ایک ساتھی ہے مولوی ثناء اللہ، وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے، ایک دن میں پورا قرآن، ایک دن میں پورا قرآن، پورے رمضان میں 30 قرآن ختم کر دیتے۔ سوائے اس کے بیمار ہو جائے تو کوئی بیمار ہو جائے تو 10 پارے، ورنہ پورا قرآن، رمضان قرآن، پورا قرآن۔ تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے، کچھ تو پڑھو، سارا سال نہیں پڑھا، کچھ تو پڑھو۔ رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کی تسبیح قرآن کی تلاوت، رمضان کی خدمت، روزے افطار کرواؤ، سحری کھلاؤ، افطاری کراؤ، غریبوں کو مدد کرو، زکوٰۃ دو، اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو، گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو۔ اور رمضان کی سب سے بڑی بات، آپس میں بغض سے دل صاف کرو۔ لڑے ہوئے ہو، رمضان آنے سے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے میں دل صاف کر لوں، میں معاف کر دوں، میں معافی مانگ لوں، زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں، کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں، میرا دل صاف ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے کینہ نہ ہو، کسی کا حسد نہ ہو، کسی سے رنجش نہ ہو، دل صاف کرو۔ صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ یہ رمضان کی تیاری بتا رہا ہوں، ایک دوسرے کو معاف کرو، جس سے لڑے ہوئے معاف کر دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے تصل من قطع وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑ، جو نہ دے اسے دو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں ایسے ہی ایک سوال اٹھا رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو میرے نبی فرما رہے ہیں تو میری ضمانت ہے، میں گارنٹر، میں ضامن، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، تم اخلاق اچھے کرو۔ یہ اخلاق کی انتہا کیا ہے؟ جو توڑے جوڑو، جو نہ دے دو، جو محروم کرے عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو۔ یہ اسلام کے اسلامی معاشرہ نمازوں سے نہیں بنتا، روزے سے نہیں بنتا، تسبیح سے نہیں بنتا، اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ ان بیویوں سے کہتا ہوں اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت اہمیت دو۔ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے، اور خامند کا حق پہلے ہے۔ بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں، خامند کو ذلیل کر دیتی ہیں، اپنے بچے کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خامند کو بے عزت کرتی ہیں۔ بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک دوسرے کو عزت دو، رشتوں کو عزت دو۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو، بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خامند کو بے عزت نہ کرے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی، اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خامند اور بیوی کے رشتے میں۔
اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے، ایک نشانی، من آیاتہ ان خلقکم من تراب۔ میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے، ساری آیت نہیں، میری بہت بڑی نشانی تو میں مٹی سے بنایا، واقعی نشانی ہے نا بھائی، ارے بولو، من آیاتہ خلق السماوات والارض، میں نے ایک آیت چھوڑ دی، بعد میں پڑھوں گا، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا، واقعی بہت بڑی نشانی، من آیاتہ منامکم باللیل والنہار، میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا، واقعی بہت بڑی نشانی، من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، میری بہت بڑی نشانی بادل، بجلی، گرج، بارش، واقعی، من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑے ہوئے ہیں، من آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوائیں ایک دم ٹھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی ہیں۔ اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی، اور جو شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے۔ میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا، میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا، میری بہت بڑی نشانی بارش، بجلی، گرج، چمک، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا، میری بہت بڑی نشانی ہواؤں کا بادل لانا۔ اب سنو، من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ اکبر، صرف یہاں یتفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتہ چلے گا نشانی کیا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ کبھی یہ اس طرف دھیان گیا کہ یہ جو ہم خامد بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی، کبھی خیال ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے پھوپھی خالہ بھی بتائیں، دادیاں نانیاں بھی بتائیں، اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں فرمایا۔ نشانی کسے فرمایا؟ خامد اور بیوی، یہ میں نے رشتہ بنایا، یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات۔ اور طلاق سے نفرت کا اظہار، میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ ناجائز طلاق، بے جا، ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی، دی بھی جا سکتی۔ یہ میں ایک اضافہ کروں گا، بہت سی بچیاں نہیں گزارا ہو رہا، خامد بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہے، وہ کہتی ہیں ماں سے میرا گزارا نہیں ہو رہا، میری جان چھڑا دو۔ نہیں بیٹی، گزارا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، گزارا کرنا ہوگا، یہیں رہنا ہوگا۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے۔ ہمارا تو زمیندارہ ماحول ہے پنجاب کا۔ میں نے اپنے ہی خاندان کی بتاتا ہوں، بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے، پھر ان کی فریادیں بھی سنی، پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا۔ اتھا ہی رہنا ہے، اتھا ہی گزارا کرنا ہے، بس اسا ایک باری تیرا کر دیتا ہے، ہن اسا کوئی نہیں کرنا، پیچھا مڑ کے نہ پیا میں، جی میں کرنا ہی کر، ساڈا کوئی ذمہ نہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں۔ اور وہ ماہی بے آب، مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے۔ زندہ کی کھال کھچ رہی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے۔ اور ماں باپ کا جبر، گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا، تینوں بعد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا، تیری شادی کتوں کریں گے؟ ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو، کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا، کل کو آنے تو دو۔ پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں۔ ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے۔ میں نے ان کو تڑپتے دیکھا۔ میں صرف اپنی فیملی کی بات بتا، اوروں کی فیملیوں کی بات بتا، جہاں جہاں تعلقات، کہیں رشتہ قریب کا ہے، لڑکی بدتمیز ہے، بچہ شریف ہے، وہ کہتا ہے ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میرا اس سے گزارا نہیں ہے، زبان
شدید ہے۔ آئے میرے بھائیوں، گھروں کی آبادی اللہ کی قسم مالدار ہو یا غریب ہو صرف اچھے اخلاق سے ہوتی ہے، اور گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو برے اخلاق سے ہوتی ہے، برے اخلاق سے ہوتی ہے۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے۔ ایک خاتون ملی، مجھے تعارف کرائے گا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں، ان کے خاوند کھربوں پتی، ٹھیک ہے جی آؤ۔ اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا، مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، میرا دل زخمی ہے، میرے خاوند کا سلوک اچھا نہیں، میں دولت کو آگ لگاؤں، یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں۔ چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے، انتہائی زبان دراز ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، 3 بچے ہو چکے ہیں، طلاق دے نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ یہ روزمرہ کے واقعات ہیں۔ تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، نہ عیب ہے نہ تانا ہے، نہ ذلت ہے نہ کوئی داغ ہے۔ لیکن ابھی فیصل آباد سے ایک بچی ملی، اس کی بچی گود میں، طلاق کیوں ہو گئی؟ کہا سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے، گھر واپس جاؤ، طلاق دے دی۔ بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی۔ پچھلے ہفتے ملا ہوں، پچھلے ہفتے، کیا قصور ہے کہ بچی پیدا ہوئی طلاق دے دی۔ اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا، کیوں؟ 3 بچیاں گھر سے نکال دی، 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا۔ یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے، یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے۔ ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ گھر جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، کہیں بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے، خاندان سے باہر نہیں کرنی، خاندان میں کریں گے۔ ہم راجپوت ہیں، میں اپنی بات کر، ہم راجپوت ہیں، ہم اس سے باہر نہیں کرتے، ہم شیخ ہیں، ہم باہر نہیں کرتے، ہم میمن ہیں، ہم باہر نہیں کرتے، ہم پٹھان ہیں، ہم باہر نہیں کرتے، ہم ارائن، ہم باہر نہیں کرتے۔ اس بت کو توڑو، اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں، بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو اخلاق دین، جہاں دیکھو رشتہ کر دو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے۔ اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب، اسے بے حیا نہ سمجھو۔ اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو، اپنے بچے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو، ان کی رائے لو، ان کی رائے لو۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مجھے پتہ ہی نہیں رہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے۔ اور بچیوں سے پوچھنا عیب سمجھ، مجھے تمہارے کراچی کے نہیں پتا، میرے پنجاب کی تہذیب یہی ہے، بچیوں سے پوچھنا عیب، بس کر دیتا ہے تیرا، ایسا ہی کرنا ہے، ایسا ہی کرنا ہے، اور کوئی گل دوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ شرابی سے بات، میرے اپنے عزیز دوستوں کے بہت بڑی فیملی، بہت بڑا زمیندار گھرانہ، ایک بچی نے فون کہا مولانا صاحب صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کر چھٹی ہے، بس فلانی تاریخ نو تیرا نکاح ہے، ٹھیک میرے ماں باپ ہیں، کر دیا، میں حاضر ہوں، لیکن مولانا اتنا تو میرا حق تھا کہ شرابی سے تو نہ کرتے، ایک شرابی سے میرا نکاح کرتے۔ میرے خاندان میں اور لڑکے بھی تھے، ایک شراب، ان کو پتہ یہ شراب پیتا ہے، میری زندگی رل گئی اس کے پیچھے، شرابی کے پیچھے۔ ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، نکاح بچے بچی کا حق ہے، ان کی رائے کا احترام دو، مسلط مت کرو، یہیں کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے۔ اولاد کو نافرمان کر دیا، زنا کے راستوں پر چلا دیا۔ بچوں سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ کورٹ میرج نہ کرو، لو میرج نہ کرو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو۔ یہ کورٹ میرج، لو میرج تمہیں تباہ کر دے گی، ہلاک کر دے گی۔ یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے، عاشق معشوق اور ہوتے ہیں، خامن بیوی اور ہوتے ہیں، حقائق اور ہوتے ہیں، تصور تخیل اور ہوتے ہیں۔ میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے، ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے۔ شادی بچے کا حق ہے، بچی کا حق، ماں باپ پیش کر، بیٹا یہ پیغام ہے کر دیں، بیٹی یہ پیغام ہے کر دیں۔ بیٹا پسند کا اظہار کرے، اسے نافرمان نہ سمجھو، بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے، اسے نافرمان نہ سمجھو۔
صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھو، صحابیات کی سیرت اٹھا کے پڑھو. ایک خاتون، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو صحابیہ کروڑوں رابعہ بصری قربان کی جائیں صحابیہ پر. ہاں، میرے نبی نے خاندان کا بت توڑا، اپنی قوم میں شادی کی. حضرت عائشہ قریش، حضرت حفصہ قریش، حضرت سودا قریش، ام حبیبہ قریش. ام حبیبہ دشمن خاندان سے، بنو امیہ، ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان دشمن، اس کے گھر شادی کی. اس بت کو توڑا ہے. پھر قریش سے باہر نکلے عرب، میمونہ رضی اللہ عنہ، ہلالیہ، جویریہ رضی اللہ عنہ، بنو مستلق، زینب بنت جہش قریش، زینب بنت خزیمہ قریش، ام سلمہ قریش. باہر نکلے. زینب میمونہ ہلالیہ قریش سے باہر، جویریہ بنو مستلق قریش سے باہر. پھر ایک قدم آگے عربوں کے باہر شادی کی، یہودیوں میں حضرت صفیہ، یہود، بنو قریظہ. آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی، یہ بت کھڑے کرے گی. بچیاں بوڑھی ہو جائیں گی، کہیں گی بس راجپوت ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں، میمن ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں، شیخ ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں. یہ پتہ نہیں کتھوں آ گئے جٹ بٹ نٹ کتھوں کٹھے ہو گئے. قومیں تو پہچان کے لیے ہیں، نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے. پھر اپنی بچیوں کو سنو. میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا، ابو العاص بنو امیہ، دشمن خاندان. حضرت رقیہ، حضرت عثمان بنو امیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان بنو امیہ. مخالف دھڑے میں حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ کے آ گئے، لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے. ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو، اور وہ بھی کیسے دی؟ ایک حدیث سنو. میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل آیا، حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک. آپ حضرت علی رشتہ لے کر آئے، رشتے کا پیغام لے کر آئے، اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا، آپ کو تو پتا تھا علی کیوں آئے بیٹھے ہیں. آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ، شرم کی وجہ سے. 21 سال عمر تھی، حضرت فاطمہ کی 15.5 سال. پھر آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا انشاء، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آ گئے. باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انکار. کہیں انکار؟ وہ کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں بولی. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے کے کچھ تو بولے ہوں گے. کہا انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے، یہ جوڑا طے ہو چکا ہے. پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے. سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں. صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں. میرے نبی گھر آئے، فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا. بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں، اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے، پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو؟ یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے، قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے، یہ نکاح بیٹے کا حق ہے. یہ ایجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں؟ اور ایجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں چودھری رفاقت منڈی باؤدی، ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ
نوکری پہ لگ گیا، وہ کنڈکٹر بن گیا، کلینر کنڈکٹر، وہ ساری زندگی اس میں گزر گئی، استاد جی آن دے، استاد جی جان دے، استاد جی کٹ لو، استاد جی آگے چلو، استاد جی پیچھے چلو. اس کی شادی ہونے لگی. یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، منڈی بہو دی. اچھا مولوی صاحب آکھیا ہاں بھائی پترا فلانے دی دھی تے اے او دا نام تے اے او دا پیو تے اتنا مار میں تینوں دتی تو قبول کیتی؟ تو آکھن لگا جی آن دے ہو. تو اس کے بھائی نے اس کو کون نہیں ماری، کہندا جی جان دے ہو. وہ سمجھا چاہتے بھی آن دے ہو تو جان دے ہو، کٹ لو تو کر لو. ایجاب قبول کتنے ضروری لفظ ہیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا. یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے. تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں. اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے. بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو. میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا، لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں یہ وہ مضامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے. میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں. جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو، چاہے خاندان ہے. ہاں خاندان میں کو ترجیح دو، خاندان کو ترجیح دو، کوئی شک نہیں. لیکن اگر خاندان میں جوڑ دیں باہر تلاش کرو. ہمارے جی ہم بچی والے، ہم کیسے جائیں؟ بچی والے نہیں جا سکتے. یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے. میری بیٹی جوان ہے، میرے سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں. میں جا کر کہوں بھئی میری بچی جوان ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں. لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، کوئی رشتہ آئے تو کریں، کوئی رشتہ آئے تو کریں. پھر ایک یہ جو رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے، اس نے کتنے گھر تباہ کر دیے. تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ. برکت کیا، دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا. لیکن سن لو میرے نبی کی زندگی اور بات اور سنت اور سیرت اور شریعت. فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں. فاطمہ جیسی بچی انکار کر سکتی تھی اور علی جیسا رشتہ انکار کر سکتی تھی. وہاں ہاں کے سوا کچھ نہیں تھا. یا رسول اللہ جیسے آپ مناسب سمجھیں. یہ انشاءاللہ اس لیے کہا تھا کہ پہلے فاطمہ سے پوچھوں، پھر آپ اسی قدموں پر واپس آئے. علی جی مجمع اکٹھا کرو. مجمع اکٹھا ہو گیا. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو جبریل اللہ کا پیغام لائیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں. اور علی خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے 400 درہم پر اپنی بچی کو تیرے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ ویسے سامنے بیٹھے تھے، کہا جی قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھ دیا. پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے بلوایا. ایک اور بات چلی، بچی کو خود گھر چھوڑ کے آؤ سسرال. یہ کیسے احمق لوگ، یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ فطرت کے خلاف. دین تو دین ہے، فطرت کے خلاف کہ بچی کو خامد کو سسرال کے گھر چھوڑ کے آئے. اس کے حقدار تو میرے نبی کی بیٹیاں تھیں. آپ نے علی کو بلایا کہ آؤ اپنی امانت لے کے جاؤ. حضرت علی خود آئے، ساتھ ان کے بھائی عقیل آئے، ساتھ میں ایمن آئی، سلمان فارسی آئے، اور آپ نے علی کو اندر بلایا. فاطمہ کو دلہن بنایا گیا. عائشہ، ام سلمہ، حفصہ رضی اللہ عنہ نے دلہن بنایا. اور آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا کہ علی نبی کی بیٹی مبارک ہو. پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پوچھو اللہ کے واسطے پوچھو. یہ رشتہ بڑا اہم ہے. من آیاتی ہی، یہ میری نشانیوں میں سے میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا. اللہ اس کو اپنی نشانیاں بتا رہا ہے. اس پر سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ رشتہ باقی رہے، ٹوٹے نہیں. آج کا سسرالی ظلم، ساس سسر کا ظلم کتنے گھر برباد کر چکا ہے. کہیں بچیوں کی نادانی اور نافرمانی اور بد زبانی شریف ترین نوجوانوں کو ذلیل کر چکی. میں سب کو بیلنس کر کے بتا رہا ہوں.
اپنے خامند کا حق پہچانو، اپنی بیوی کا حق پہچانو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر۔ بھائیو بہنوں، یہ معاشرت ہے، معاشرت اس کو سیکھو، اس کو سیکھو۔ ماں باپ کو اپنی جگہ پہ رکھو۔ میرے نبی نے فرمایا میری ماں اگر زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر سے آواز آتی میرے کمرے سے، میرے گھر سے، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی۔ نماز میں کون سی نماز؟ فرض، عشاء فرض، لبیک اماں جی لبیک، ہاں نماز بعد میں ہوتی، پہلے آپ کا حکم سنا جائے گا۔ باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے۔ آپ نے فرمایا سب لوگ جنت میں جائیں گے، اویس بھی جائے گا، اویس کرنی۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ کہیں گے باقی چلے جائیں، اویس کو روک لو۔ اویس کرنی گھبرا جائیں گے کہ یا اللہ ابو تے آ کے بریکہ کیوں لگ گئی ہیں، خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو، ویسے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے، جہنمی۔ تو میرے اللہ کہیں گے اویس تیری ماں کی خدمت کا صلہ دینا چاہتا ہوں، یہ جہنمی کھڑے ہیں، انگلی اٹھا، جدھر جدھر تیری انگلی پھرے گی تیری طفیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ ان ماؤں سے کہتا ہوں آنے والی بہو پر زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، اپنا حق اتنا نہ جتلاؤ کہ خامد اور بیوی کی زندگی برباد ہو جائے۔ اور سنو، آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اویس بن عامر من مراد من قرن۔ اویس بن عامر مراد قبیلہ اور قرن اس کی شاخ ہوگی، یمن سے آئے گا، رنگ کا کالا، قد کا درمیانہ، اسے پھل بیری برس کی بیماری ہوئی تھی، اب ٹھیک ہو گیا ہے، ایک سفید نشان باقی ہے۔ جب وہ آئے تو اس سے تم نے اور علی نے دعا کرا، تم نے اور علی نے، علی اور عمر تم نے اس اویس سے دعا کرانی ہے۔ یا رسول اللہ ہیں وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ علی اور عمر سے کہا جا رہا، علی عمر کو ضرورت نہیں تھی اویس کی دعا کی، ہمیں پیغام دینا تھا کہ ماؤں کی خدمت کیسے چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے، کیسے چھوٹوں کو کیا مقام مل جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال اویس کوئی نہیں ملا، تو ایک سال انہوں نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے، سامنے کھڑے کر، ہاں بھائی سب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو، اچھا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ۔ تو ایک بہت بڑا مجمع کھڑا تھا، اچھا بھائی مراد والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو چند لوگ رہ گئے، اچھا بھائی کرن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو ایک آدمی باقی بچا، ایک کہ تم کرنی مراد جی، میں اویس کرنی کے گاؤں گیا ہوں اور ان کے قبیلے سے بھی لوگوں سے ملاقات کی ہے، جہاں وہ پیدا ہوئے وہاں بھی گیا۔ ارے بھائی اویس کو جانتے ہو؟ جی میرا بھتیجا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، پر وہ ہمیں تھوڑا جا ہلے ہے، پاگل جا ہے، تجھے ہوتا کیوں پوچھتے ہو؟ وہ کہنے کہ پاگل تو نظر آتا ہے، وہ نہیں۔ کہاں ہے؟ حج پر ہے؟ جی ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی وہ اونٹ چرانے عرفات۔ آپ نے حضرت علی کو لیا، دوڑ لگا دی عرفات، وہاں پہنچے تو دیکھا اویس ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ چل رہا ہے، یہ دونوں حضرات ایسے قریب آ کے بیٹھے، انہوں نے محسوس کیا دو آدمی آ گئے، نماز تھوڑا مختصر سلام پھیرا، تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا مزدور ہوں۔ مزدور؟ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ۔ تو انہوں نے کہا ہم سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا آپ کو کیا تکلیف، کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو جانتا نہیں تھا عمر اور علی، وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے۔ کہا آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا یہ عمر بن خطاب امیر المومنین، میں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ہل گئے، کہا یہ میں معافی چاہتا ہوں،
میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ حج پہ ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ اٹھا، کس لیے؟ دعا کر۔ کہا میں آپ کے لیے؟ کہا ہاں تو ہمارے لیے۔ کہا وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی نہیں لوٹتے۔ آپ کی مائیں زندہ ہیں تو یہ کام کر لو، مر گئی ہیں تو ان کی قبروں پہ جایا کرو، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ زندہ ہیں ان کے پاؤں دھو کے پیو۔ ہاں ماں باپ زیادتی کریں تو پھر خدمت ضرور کرو، ساتھ مت دو، ساتھ مت دو۔ ہر رشتے کو اپنی جگہ پہ رکھنا، یہ میرے نبی کا دین ہے، یہ میرے نبی کا دین ہے۔ اولاد کو ٹائم دو۔ آج کے لوگ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، آج کی مائیں بچوں کو ٹائم، ماؤں کو بھی جاب کی سوجھی ہوئی ہے اور باپ کو تو ہے ہی باہر کا کام، تو بچے پارٹ ٹائم میں آ گئے ہیں، فل ٹائم جاب نہیں رہے۔ ماں کی فل ٹائم جاب ہے بچہ، باپ کی فل ٹائم جاب ہے بچہ۔ اپنی اولاد کو محبت دینا۔ 7 سال تک میرے نبی فرماتے ہیں نماز بھی نہ کہو، 7 سال کی عمر میں نماز کہو۔ 7 سال تک بچہ سن کے نہیں سیکھتا، دیکھ کے سیکھتا ہے، دیکھ کے۔ ہم 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اے فار ایپل پڑھائی ہے۔ اللہ کی قسم نہیں 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 نہیں، یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر۔ 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا، اے فار ایپل کا نام پڑھائی نہیں ہے، 2 + 2 4 کا نام پڑھائی نہیں ہے۔ یہ 7 سال کی عمر ہے بچے کو انسان بنانے کی، انسان بنانے کی۔ اس کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ مکمل ہو چکا ہے لاشعور میں، لاشعور میں۔ ماں ٹائم دے، ماں ٹائم دے، محبت دے، محبت میں میٹھے بول کے ساتھ سچائی بتائے، اخلاق بتائے، نبوت بتائے، رسالت بتائے، اللہ بتائے، جنت بتائے، آخرت بتائے، رشتوں کی قدر بتائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ماں خود دور کر کے اسکول ڈال دیتے، اسکول۔ وہ ایک بچہ جو ماں کی توجہ کا تھا وہ 30 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 40 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 50 بچوں میں جا بیٹھتا ہے۔ آگے پڑھانے والی جو ٹیچر ہے وہ تنخواہ دار ہے، وہ ماں نہیں ہے، اس کا جذبہ ماں والا نہیں ہو سکتا۔ ایک ماں ایک بچے کو ٹائم دینے سے جان چھڑا کر 3 سال کا بچہ پیمپر لگا ہوا اسکول چھوڑ کے آ گئی۔ یہ ظالم ماں باپ ہیں۔ میری تم سمجھ نہ سمجھو نہ سمجھو، لیکن مجھے صحیح بات کہنا میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اس بچے کو ماں نے جب دور کیا تو اس نے اپنے آپ سے کاٹ دیا اس بچے کو۔ جب وہ واپس آیا تو اس کو کارٹون پہ بٹھا دیا اور مزید کاٹ دیا، تھوڑا سا بڑا ٹیوٹر کے پاس بٹھا دیا، کارٹون پر بٹھا دیا، کمپیوٹر پر بٹھا دیا۔ کارٹون، آج کے ہمارے بچے بڑے مظلوم ہیں، سارا دن کارٹون ویکھ ویکھ ویکھ، انہوں نے ماں بھی کارٹون نظر آمدی، پیو بھی کارٹون نظر آمدہ، ہر جگہ کارٹون نظر آمدہ۔ وہ کارٹون نہ طرح کدی اتے کدی ہیٹ، کدی اتے کدی ہیٹ، وہ انسان کی طرح سوچتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ماں باپ کی جہالت ہے، زیادتی ہے۔ ماں نہیں سنبھال سکی، تھوڑی سی تنخواہ لینے والی ٹیچر کیسے سنبھالے؟ پھر ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ ہمارے میڈیکل ہاسپٹل وہ مریضوں کا علاج نہیں ہے، وہ کاروباری ادارے ہیں۔ وہاں مریض ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتا ہے، ہمارے معصوم بچے ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتے ہیں۔ اور تاجر کون ہوتا ہے؟ جو پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے، پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے۔ تو ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ٹیچر ہیں، جو لڑکیاں، جو مرد عورت ٹیچر ہیں، ان کی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں۔ وہ بیمار ہو جائیں تو اس میں علاج نہیں کرا سکتے، بڑی محدود سکیل کی تنخواہیں ہیں۔ تو وہ ایک تنخواہیں تھوڑی، ایک 40 بچے، وہ کیسے تربیت کرے گی؟ تو ایک لطیفہ ہے اور حقیقت کے قریب ہے۔ ٹیچر نے کہا بچوں کہو CUP سپ، سپ سمجھ لو سانپ۔ تو بچے بولے مس CUP کپ؟ کہا نہیں بچوں CUP سپ۔ انہیں پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے؟ ان کا بچوں اتنی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے سارا تاجر طبقہ یہ کھال کھینچ لیتا ہے، چونکہ لوگ زیادہ ملتے ہیں،
بے روزگاری ہے، ہاں بھائی یہ تنخواہ ہے، لینی ہے تو جاؤ، اسے پتہ ہے یہ مجبور ہے، یہ آئے گا. اوپر اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ستا ہوا کوئی نہیں، جاگتا پہ ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا وکیل میں ہوں گا، مقدمہ جت کے لکھا ہوا ہے جو ہوں. تو ایک ماں 4 بچے نہیں سنبھالتی، وہ ایک ٹیچر سے 40 بچے کے طرف کہتی ہے میرے بچے سنبھالوں. کیسے؟ ماں بنو، باپ بنو، ٹائم دو. یہ میں نہیں کہتا ہوں ان کے سروں پر بیٹھ جاؤ، جتنا ٹائم دو محبت سے. ٹیلی فون آف کر دو. اس موبائل نے لائف کوالٹی کو تباہ کر دیا ہے. ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کے بے وقوف سودے کر رہے تھے، مال چکا دیا جائے، گھڑی چلی گئی ہے. اب ٹوائلٹ کے اندر ٹوائلٹ کے بے وقوف وہ کام کر جو کرنے آیا ہے. سودے کر رہے ہوتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر. گاڑی چل رہی، ٹیلی فون چل رہا ہے. گاڑی کتنا ٹکر ہو گئی، پھر روٹی کھا رہے ہیں ٹیلی فون سن رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں ٹیلی فون سن رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اب میرے نبی بڑی پیاری زندگی لے کر آئے ہیں. جب آپ گھر میں جاتے تھے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کسی سے نہیں ملتے تھے. آپ نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا، جس میں ایک حصہ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے حسن حسین زینب، ان کے لیے ام کلثوم، بچوں کے لیے تھا. تو آپ اس میں کسی سے نہیں ملتے تھے، صرف بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہنسنا کھیلنا بیٹھنا. ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی نہیں ہوتے. موبائل کی گھنٹی بجی اور ابا مجلس سے غائب. موبائل کی گھنٹی، بچہ متوجہ ہے، ماں کا فون بجا، بچہ بات کر رہا ہے، ماں نے فون کان کو لگا، اس نے بچے کو ذبح کر دیا. کان دو، کان سنو اپنے، اگر چھوٹے بچے ہیں، کیا بڑے بچے ہیں، سنو اپنے بچوں. ہم سنتے نہیں. کان دو، کان. یہ واحد 5 سینسر میں ایسا سینسر ہے جو بند نہیں ہوتا. آنکھیں بند، اب میں نہیں دیکھ رہا ہوں. زبان بند، اب میں ذائقہ نہیں چکھ سکتا. میں نے ہاتھ اٹھا لیے، اب میں محسوس نہیں کر سکتا کہ بند ہو گیا. نہیں. میں نے ناک بند کیا، اب میں سونگھ نہیں سکتا. لیکن میں کان نہیں بند کر سکتا، یہ ہر وقت چلتا ہے. میں نے انگلی ڈال دی، لیکن اب میں اپنی باتیں خود سن رہا ہوں. کان ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے بچے کی جو چیز زندہ ہوتی ہے، دل سب سے پہلے دھڑکتا ہے. پھر جب کان بنتا ہے تو بچے کا منہ نہیں کھلتا، پھیپڑا نہیں چلتا، سونگتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، پکڑتا نہیں ہے. لیکن کان ماں کے پیٹ میں بھی سنتے ہیں. لہٰذا ہم جب بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میرے نبی نے بات ایویں کہتے، بچے نو اذان، بچہ سن رہا ہے، کان ایکٹیو ہے. اذان پہلا پیغام ہے، صاف تختی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو، فل سنا ہے. اصحاب کہف کو اللہ نے سلا کر کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. یہ نہیں کہا آنکھوں کو بند کر دیا، کہ میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا، چونکہ کھٹکے سے آدمی اٹھ کے بیٹھ جاتا. اپنے بچوں کو کان دو، ان کی سنو. اب دیکھنا آپ کے بچے کیسے قریب آتے ہیں. بچے کے پہلے ہیرو ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ. پھر جب وہ سوٹے اٹھاتے ہیں تو وہی ماں باپ ولن بن جاتے ہیں، پھر ان کو ولن نظر آتے ہیں. جب گھر میں آؤ ایک فیملی بنو. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہر بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے، یہ یہاں، ماں ادھر، ابا ادھر، سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں. سب، ایک بھی آپس میں گفتگو نہیں ہو رہی. اللہ کا واسطہ ہے، رشتے مت توڑو، لوہا بن جاؤ گے، مشین بن جاؤ گے. اس موبائل نے جغرافیہ سکیڑ دیا اور دلوں کو مشرق اور مغرب سے زیادہ دور کر دیا. یہاں بیٹھ کے امریکہ کی آواز سنو، لیکن یہاں بیٹھ کے دل اور دل سے نہیں ملا ہوا. ایک گھر میں رہ کر بچہ اپنے موبائل کے ساتھ، بچی اپنے موبائل کے ساتھ، اماں اپنے موبائل کے ساتھ، خامد اپنے موبائل کے ساتھ. یہ لائف کوالٹی ہے، یہ زندگی. کھاتے کھاتے موبائل، سودے، یہ زندگی ہے. پیشاب کرتے ہوئے موبائل، یہ زندگی ہے. تمہارے مال کا کیا فائدہ اگر تمہاری زندگی کی کوالٹی برباد ہو گئی؟ دیکھو تو صحیح، صبح سے شام اپنے آپ کو انالائز تو کرو کہ تم 24 گھنٹے کیسے گزار. کیا اس کا نام زندگی ہے کہ صرف تمہارا کاروبار بہت بڑا ہے، تمہاری شاپس کھل گئی امریکہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، اور تمہارے کاروبار چل گئے، تمہارے سودا؟ تم خود کیا ہو؟ تمہاری اپنی زندگی کیا ہے؟
اٹھو تو موبائل کان سے، لیٹو تو موبائل کان سے، بیٹھو تو موبائل کان سے۔ جب اپنے بچوں میں بیٹھو، خامند بیوی بچے، موبائل بند کر دو، آپس میں بیٹھو۔ یہ بیٹھنا تربیت ہے، تربیت ہے۔ نصیحت کرنا تربیت نہیں ہوتی، رویے تربیت ہوتے ہیں، رویے، سلوک۔ بیوی کو محبت دو، بیوی خامند کو محبت دے، درگزر اللہ کے واسطے پکڑ تھکڑ کا معاشرہ ختم کرو، تنقید اور طنز کا معاشرہ ختم کرو۔ مائیں چھوٹے سے بچے کو بڑا بنانے کے چکر میں ادھر سے تھپڑ ادھر سے تھپڑ، یا نہیں بیٹھنا، یا نہیں بیٹھنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ کیا کیا، وہ کیا کیا، سہم سہم سہم۔ بچہ ماں باپ سے کٹ کے کہیں کا کہیں چلا جاتا۔ مجھے پتا ہے تم نہیں کرو گے، لیکن سنو تو صحیح، تمہیں اگلے نہیں کر رہے ہو، ابھی تک بچے کو اسکول نہیں بھیجا، اس کا تو فیوچر خطرے میں پڑے گا، اس کا تو فیوچر خراب ہو جائے گا، ابھی تک اسکول نہیں گیا، حالی وہ پیمپر لتھا نہیں، ابھی تک اسکول نہیں بھیجا۔ جب تک ایسے بے وقوف ماں باپ ہیں، اسکول والوں کی چاندی سونا بنتا رہے گا۔ ماں کس کام کے لیے؟ کیوں 9 مہینے پیٹ میں اٹھانے کی تکلیف، کیوں 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف اٹھائی، کیوں اپنی چھاتیاں دودھ پلا پلا کے نیچے لٹکا دی، کیوں؟ کہ یہ ایک میرا آسرا بنے، اچھا صحیح انسان بنے، کبھی اسکول کے حوالے، کبھی ٹیوٹر کے حوالے، کبھی کارٹونوں کے حوالے، کبھی لیپ ٹاپ کے حوالے۔ تو اپنے حوالے کب کرے گی اسے؟ اچھا انسان بنا دو، پھر لیپ ٹاپ بھی چلائے، پھر کمپیوٹر بھی چلائے، اسکول بھی جائے، کالج بھی جائے، یونیورسٹی بھی جائے۔ یونیورسٹیاں ہیں، تہذیب کوئی نہیں، اسکول ہیں، علم کوئی نہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، جہالت کی انتہا ہے، انسانیت نام کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ انسان کہتے کسے۔ یہ میں سب دین بتا رہا، گھر کی زندگی بتائی ہے۔ رمضان تو 1 مہینے کی چیز ہے، آئے گا چلا جائے گا۔ گھر کی زندگی تو موت تک ساتھ چلتی ہے، ساتھ چلتی ہے۔ یہ سب رشتے ہیں، ان کو عزت دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو۔ اگر باپ کی طرف تمہاری ذاتی کمائی ہے، تمہارے ذمہ نہیں، باپ کی طرف سے 1 اینٹ بھی آئی ہے تو آدھا ٹکڑا کر کے دو بہنوں کو۔ لیکن میرے پنجاب میں، خاص طور پر میرے زمیندارہ ماحول میں، کوئی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا۔ جیلی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کروا لیتے ہیں۔ یہ ظلم و ستم ہر گاؤں میں ہے، ہر جگہ پر ہے۔ اور جس نے بہنوں کا حق کھایا، سارا رزق حرام ہو گیا، سارا رزق حرام ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا، جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی، اس نے ان کا حق ادا کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا، تو جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ آج کی بہن اپنے بھائی سے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں مانگ سکتی، کہتا بے غیرت ہے، یا حصہ لے لے یا بائیکاٹ، حصہ لے گی تو بائیکاٹ۔ میرا رب کہہ رہا للذکر مثل حظ الانثیین، او میرے بندو، میں نے بیٹی کا حصہ بھی رکھا ہے، میں نے بیٹے کا حصہ بھی رکھا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تمہارا ماحول کیا ہے، لیکن میرے ذمہ دارہ ماحول میں کوئی بیٹی بھائیوں سے، کوئی بہن بھائیوں سے زمین نہیں مانگ سکتی، اسے ذلیل کر کے تباہ کر دیں گے، ذلت کی آخری سیڑھی تک اسے چڑھائیں گے۔ زمینہ مانگتی ہے ساڑھے کو لو، زمینہ مانگنی ہے ساڑھے کو لو۔ میرے والد مرحوم نے سب سے پہلے ہماری بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا، تو سارے ذمہ دار ناراض ہو گئے، ایک ہی کیتی جانا، ساڑیاں دیاں ساڑھے گل پہ جیسے، ساڑیاں دیاں ساڑھے گل پہ جیسے۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں ان کے لیے شہد کی بوتل لے کر گیا، اپنے باغ سے اتاری، میں نے پیش کی، حضرت میں شہد لایا ہوں۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے، آم کا باغ تھا۔ اب شہد کی بوتل تھی 10 روپے کی، 10 روپے۔ اب میرے استاد کا سوال سنو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا تھا؟ کہ اگر حصہ دیا تھا تو یہ شہد صاف ہے، حلال، اگر نہیں دیا تھا تو یہ شہد صاف نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس میں بہنوں کا حق شامل ہے۔ میں نے کہا استاد جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی،
دو بھائی صرف، جے کوئی بہن آندی کدی نہ دین دے، دیندہ ہی کوئی نہ۔ پھر کہنے لگے اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا صحیح میں اس لیے جمعہ ہی کوئی نہ ہو، میں نے کیا پتا۔ اتنی ریسرچ ایک شہد کی بوتل کہ بہنوں کو حصہ دیا کہ نہیں دیا؟ آج میرے دیش میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، نہ پٹھان دیتے ہیں، نہ بلوچ دیتے ہیں، نہ سندھی دیتے ہیں، نہ پنجابی دیتے ہیں، نہ یہ بلتستانی دیتے ہیں، کوئی نہیں دیتا، سب بھائی کھاتے ہیں۔ او میرے بھائیو، چوری ہے، ڈاکہ ہے، ظلم ہے، ناانصافی۔ ایک ذمہ دار نے میرا بیان سنا، وہ اس کو بڑا خیال ہے، وہ گیا اپنی بہن کے پاس کہ میری بہن اے تو اپنا حصہ لے۔ وہ بیچاری ڈری ہوئی، کہنا ہاں بھائی میں تینوں دے دیتا ہے، میں نہیں لیندی۔ اس نے کہا نا بھائی نا، میں دوزخ دے سوٹے نہیں سہ سکتا۔ اس نے پٹواری بلا سارا کر آگے نا اپنی بہن کے نام لگوا دیا۔ 4 دن بعد کہنے لگا یہ ہن دیونی ہے تو دے چا۔ وہ آکھن لے میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے میں کیوں دیواں؟ یہ اس طرح اپنی بہنوں سے لیتے ہیں، کلاشنکوف دکھا کر، پستول دکھا کر۔ وہ بیچاری جان بچانے کا ٹھیک ہے لے لو۔ یہ بھی میرے معاشرے کا ایک ظلم عظیم ہے بھائیو۔ وہ پیچھے تک لوگ بیٹھے ہیں، ادھر مستورات ہیں۔ عرض کرتا ہوں اگر آپ صاحب ثروت ہیں، باپ کی وراثت میں کچھ ہے، اپنی بہنوں کو حساب کر کے دو، ورنہ سب حرام کھا رہے ہو۔ دودھ میں پیشاب کا ایک قطرہ سارے دودھ کو حرام کر دیتے۔ چرت نہ پاؤ۔ میں گھر سے باہر نکلا، ہمارا نوکر دودھ اٹھا گلا، اڈا بڑا گڑوا ہوندہ سے ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہنے لگا اے مولانا صاحب، چواکا کہتے ہیں قطرے کو، چواکا ہماری زبان، چواکا سمجھ گئے؟ چواکا کیا؟ قطرہ۔ کہنے لگا اڈا بڑا مولانا صاحب اے میں ایک چواکا پیشاب دا وچ ڈٹ ہے، کوئی غلطہ نہیں ہے۔ میں کہا پتر مجھنو پیواؤں صاحب اپنے پیمڑ تک کوئی نہیں، اے میں ایک چواکا ڈٹ ہے، کوئی حرج تک کوئی نہیں۔ وہ دودھ نکالتے ہوئے کوئی اس کا پیشاب وہ دم ہلاتی ہے تو پیشاب کا کوئی قطرہ وہاں چلا گیا۔ تو ایسے بہنوں کو حصہ نہ دینا، یہ دودھ میں چواکا ہے، دودھ میں قطرہ ہے حرام کا۔ اپنی بہنوں کو حصہ دو، اللہ تمہارے بھاگ جگائے گا، تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا۔ یہ میں نے 2 گھنٹے میں ساری زندگی لگا رہا ہوں تو دین کون بیان کر سکتا ہے، لیکن عبادات، معاشرت، توحید، رسالت، آپس کا تعلق، خاندانی تعلق، اپنوں سے غیروں سے کس طرح ہم نے زندگی گزارنی، میں نے کوشش کی ہر پہلو پر تھوڑی بات ہو جائے۔ دل کو لگی ہو لے لینا، نہ لگی ہو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ سے گزارش کروں گا میرے لیے بھی دعا کرنا، میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں۔ اٹھو نہیں، بیٹھو رہو۔ اور اب چھٹیاں ہو رہی ہیں، بچوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں، کالجوں میں ہو رہی ہیں، اسکولوں میں ہو رہی ہیں۔ جو نوجوان چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں، وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دیں، پھر دعا کر لیتے۔ جو اللہ کے راستے میں انشاءاللہ نکلیں گے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول کرے، اللہ بہت قبول کرے۔ بیٹھو بھائی۔ آخری بات کہتا ہوں، یہاں اٹھنے کے بعد اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جاتے ہی صلح کر لینا، کسی سے ناراض ہو جاتے ہی صلح کر لینا۔ خاص طور پر خامند بیوی ناراض ہوں اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ خوشخبری ہے، اگر خامند بیوی ناراض پر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بھائی ایک دوسرے کو معاف کر دینا، درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ۔ اللہم یا ربنا یا مالکنا یا غایت رغبتنا یا من رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تیرے بندے، تیری بندیاں، بوڑھے بھی، جوان بھی، مالدار بھی، فقیر بھی،
गुनहगार भी, नेक भी, सब तेरी बारगाह में, जो मासूम छोटे छोटे बच्चे भी या अल्लाह तेरी बारगाह में हाथ उठाए बैठे हुए हैं इस आस पर कि हम सबको तो माफ़ फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे, हमारी बख्शिश फरमा दे। हम तेरे हिसाब पे पूरे नहीं उतर सकते, हम तेरी अदालत पर पूरे नहीं उतर सकते, हमें अपनी रहमत से माफ़ फरमा, हमें अपनी रहमत से माफ़ फरमा, हमें अपनी रहमत से माफ़ फरमा। या अल्लाह तू हमारा बन जा और हमें अपना बना ले। इस सारे मजमे को कबूल फरमा, इस सारे क्लब वालों को कबूल फरमा, जिन दोस्तों ने ये सारी कोशिश की, हमारे वजाहत भाई और दूसरे जितने हैं मेरे मौला, इन सब को दुनिया और आखिरत की हर खैर नसीब फरमा, हर शर से हिफाजत फरमा। जितने मर्द औरत छोटे बड़े तेरी बारगाह में हाथ उठाएं या अल्लाह, मैं इनका तर्जुमान हूँ, मुझे क्या ख़बर इनके सीनों में क्या जज्बात उबलते हैं, क्या दुआएं हैं जो फरियाद बन के तेरे अर्श की तरफ उठ रही हैं, बुलंद हो रही हैं, लेकिन तुझसे तो कोई चीज़ पोशीदा नहीं। या अल्लाह इन उठे हुए हाथों के पीछे जो सदाएं, जो निदाएं और जो या अल्लाह जो फरियादें तड़प रही हैं, उन्हें अपने हबीब के आंसुओं के तुफ़ैल कबूल फरमा, अपने महबूब की दुआओं के तुफ़ैल कबूल फरमा। हमें उम्मत पना नसीब फरमा, फ़िरक़ा वारियत की आग को बुझा दे, आपस की नफ़रत की आग को बुझा दे, कराची को पुरअमन शहर बना दे, कत्ल व गारत की फ़िज़ा को बदल दे, डाके की फ़िज़ा को बदल दे। जो हमारे ही अज़ीज़ हैं, हमारे ही बच्चे हैं, जो गलत राहों पे चल पे, कोई कातिल बन गया, कोई पत्ताखोर बन गया, कोई डाकू बन गया, अल्लाह तेरे हबीब के उम्मती हैं, या अल्लाह हम इनके लिए दुआ करते हैं तो इन्हें तौबा की तौफीक अता फरमा दे और इन्हें माफ़ फरमा दे, इन्हें तौबा की तौफीक अता फरमा दे, इन्हें अच्छा मुसलमान बना दे, अच्छा इंसान बना दे, अच्छा शहरी बना दे, अच्छा पड़ोसी बना दे, जो मुआशरे के लिए राहत बना दे, ये मुआशरे के लिए जो कांटा बने हुए हैं, या अल्लाह मौत से पहले इन सब को तौबा की तौफीक दे दे। या अल्लाह हमें भी तौबा की तौफीक दे दे। या अल्लाह हमने जितने गुनाह किए, हम सब मर्द औरत तेरी बारगाह में हाथ उठा के तौबा करते हैं, अपने तेरी रहमत से हमें माफ़ फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे, हमसे और इन सब से राज़ी हो जा। या अल्लाह आने वाला रमज़ान है, हमें हमारे नसीब फरमा, हमारे नसीब फरमा, हमारे नसीब फरमा, उसकी बरकतें अता फरमा, उसकी रहमतें अता फरमा, उसके रोज़े रखने की ताकत दे, उसकी तरावी पढ़ने की ताकत दे। या अल्लाह कुरान को उसमें, या अल्लाह कुरान की फ़िज़ा कायम फरमा, आपस की नफ़रतों को मिटाकर आपस की मोहब्बतें इस रमज़ान में हमें नसीब फरमा। तूने बदर को रमज़ान में, या अल्लाह रमज़ान में तूने बदर का मौका इस उम्मत को मुयस्सर किया और अपने फ़रिश्तों को उतारा। मेरे मौला ये रमज़ान हमारा बदर वाला रमज़ान कर दे, फ़तह मक्का वाला रमज़ान कर दे। या अल्लाह हमारे लिए भी अपनी गैबी रहमत के दरवाज़े खोल दे। ये मुल्क तेरे नाम पर ही बना था, तेरे हबीब के नाम पर बना था, तेरे कलमे पर बना था। इन 14 सदी में एक मदीना की रियासत तेरे नाम पर बनी थी। फिर या अल्लाह 1947 में या अल्लाह ये मुल्क तेरे नाम पर बना था। तूने बड़ी या अल्लाह रहमत अज़ीम के साथ हमें यह टुकड़ा दिया था कि मेरे नाम को ज़िंदा करना, मेरे दीन को ज़िंदा करना, या मोहब्बत के फूल खिलाना। लेकिन मेरे मौला हम तुझसे, तेरे हबीब से शर्मिंदा हैं और उन 6 लाख लोगों से शर्मिंदा हैं जो ज़बह हो गए, दरियाए रावी में बह गए, सतलुज और चनाब में बह गए। वो मासूम बच्चे जो नेज़ों में अटका दिए गए, दरख्तों पे लटका दिए गए, हम उनसे भी शर्मिंदा हैं। हम इस देश की या अल्लाह उस तरह हिफाजत ना कर सके। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। तूने तो नाम भी बड़ा खूबसूरत हमें दिया, पाक सरजमीन। या अल्लाह लेकिन हमने इसे सूद से गंदा किया, ज़िना से गंदा किया, शराब से गंदा किया, झूठ से गंदा किया, कत्ल व गारत से गंदा किया, चोरी डाके से गंदा किया, माँ बाप की नाफरमानी से गंदा किया। या अल्लाह मेरा सारा वतन लहू लहू है, मेरे वतन की धरती या अल्लाह सारी उबल रही है। ऐ मेरे मालिक तू आजा, हम तेरी मिन्नत करते हैं, इसे वाकई अर्ज़ पाक बना दे, इसे वाकई अर्ज़ पाक बना दे, इसे वाकई पाक सरजमीन बना दे। हमारे तराना लिखने वाले ने भी कमाल किया था मेरे मौला, पाक सरजमीन शादबाद। ऐ मेरे मालिक आज हम शादबाद नहीं है, आज हम बड़े दुखी हैं मेरे मौला। लाखों करोड़ों माएँ रोती हैं, लाखों करोड़ों जवान बच्चियों के सुहाग उजड़ गए, उन्हें पता नहीं उनके खामिद को किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया। छोटे छोटे मासूम बच्चे, या अल्लाह
ان کی آنکھوں کے آنسو یا اللہ پوچھنے والا کوئی نہیں رہا، ابلتے بھی ہیں اور خشک بھی ہوتے ہیں، ان کی ہچکیاں خود ہی دم توڑ جاتی ہیں، وہ ہچکیاں لیتے لیتے سوتے ہیں اور ہچکیاں لیتے لیتے آج تیری نبی اے میرے ماں آ جانا یا اللہ آ جانا، آج تیرے حبیب ہوتے کتنا روتے، کس طرح تیرے محبوب کی امت سب رو رہے یا اللہ، لوگ بھیڑ بکری کو اتنا ذبح نہیں کرتے جیسے تیرے محبوب کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کہ غیروں نے ذبح کیا تو ان سے کیا گلا، انہیں تو اپنوں نے ذبح کرنا شروع کیا ہوا ہے، خنجر بھی مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا ہے یا اللہ یہ گولی چلانے والا بھی ایمان والا ہے، جس کے سینے کے پار ہوئے وہ بھی ایمان والا ہے یا اللہ تیرے نبی نے تو بڑے آنسو بہائے تھے، تجھے رو رو کے منایا تھا کہ میری امت کی حفاظت کر، اے میرے کدھر جائیں، تڑپ کے تیرے پاس آیا ہے، تجھے بلانے آئے ہیں، تو آجا، ایسے معصوم بچہ گلی میں پٹتا ہوا روتا ہوا ابا کے پاس آتا، ابا مجھے گلی والوں نے مارا ہے، میرے ساتھ چلو، یہ سارا مجمع آج روتا پیٹتا تیرے در پر آیا ہے کہ آج پوری دنیا کا یا اللہ غیر بھی اپنا بھی اسی امت کو ذبح کر رہا ہے، آجا تو آجا میرے مالک، تیرے آنے سے کام بنے گا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ فرقوں میں بٹ گئے، یہ فرقوں میں بٹ گئے، یہ امت پنا چھوڑ کے ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ کے نفرت کی آگ میں شعلے بن گئے یا اللہ، اور یہ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں یا اللہ آ جانا، اب کوئی نظر نہیں آتا جو امت کو اس گرداب سے نکالے، ہمارے حکمران بیچارے ہماری طرح بے بس ہیں، ہماری فوجیں ہماری طرح بے بس ہیں، ہماری پولیس ہماری طرح بے بس ہے، ہم بھی بے بس ہیں، تو ہے چارہ گر چارہ ساز قادر قدیر جابر جبار محیمن ملک قدوس سلام مومن، اے سلام اے مومن اے محیمن اے عزیز اے جبار اے متکبر، تجھے تیرے خوبصورت ناموں کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ یا اللہ تو آجا میرے رب، اس اجڑی محفل کو آباد کر دے، اس اجڑی محفل، اس ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دے، اس ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دے یا اللہ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو تجھے پیش کرتے، غار میں 3 آدمی پھنسے تھے، اوپر پتھر آ گیا تھا، انہوں نے تجھے اپنے عمل کا واسطہ دیا تو انہیں پتھر ہٹا دیا، پر یہ سارا مجمع تجھے کیا پیش کرے، جھولی خالی اوپر سے پھٹی ہوئی، کشکول خالی اوپر سے ٹوٹا ہوا، کھوٹے سکے لے کر آ گئے یا اللہ اس آس پر کہ تیرے دربار میں تو کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے، اور تو کچھ ہے نہیں، تیرے نبی کا آنسوں کا واسطہ اور تو کچھ ہے نہیں۔ ایک دفعہ تیرے نبی نے فرمایا تھا جنت البقیع سے آتے ہوئے میرا جی چاہتا میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں، کہ نہیں تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ اے میرے رب یہ سارا مجمع مرد و عورتوں کا وہی بیٹھا ہے جنہوں نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا پر کلمہ ان کا پڑھا ہے، تجھے ایک مانا تیرے حبیب کو تیرا رسول مانا، آخری مانا قرآن کو تیری کتاب، جنت کو حق، ملائکہ حق، جہنم حق، تورات زبور انجیل حق، 1.25 لاکھ نبی حق۔ اے میرے رب صحابہ حق، سارے جنتی، تو ان سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ اے میرے رب ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہم سے راضی ہو جا۔ مولا جیسے بچہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو کہتا اماں میں تھک گیا ہوں اب تو میری سن لے۔ اے میرے رب ہم بھی تھک گئے، ہماری سن لے یا اللہ، ہماری سن لے یا اللہ، ہماری سن لے یا اللہ۔ آجا 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 میرے رب آجا، تیرے آنے سے کام بنے گا۔ ہماری تدبیریں خاک میں مل چکی، ہماری آس ٹوٹتی چلی جا رہی ہے، ہماری آس کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے۔ اندھیرے دیکھتے دیکھتے اجالوں کے آنے کی توقع دم توڑ رہی ہے، خزاں دیکھتے دیکھتے بہار بھولتی چلی جا رہی ہے۔ آجا اے بہاروں کو لانے والے، ہر رات پہ سورج نکلتا ہے، امت کی رات پر بھی تو سورج لے آ، اس گمراہی کی رات کو ہدایت کے سورج سے تبدیل فرما دے، فرما دے، فرما دے۔ یا اللہ میرے دیس کی حفاظت فرما،
جہاں جہاں امت پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رب۔